ہاں تو میں وہ جو ایم اے جینا روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا، یہ عبرت والے واقعات ہوتے ہیں. میرے واقعہ برائے وہ کتے والا لطیفہ بھی عبرت والا لطیفہ تھا. وہ کتے والا لطیفہ میں نے سنا ہے نا بیان میں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ممبر پہ بیٹھ گئے کتے والا لطیفہ. کتے والا سنا دوں؟ آپ بہت سے نئے لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا کون سے لطیفے کی بات کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا، وہ مر گئی. تو اچانک بیچاری کی جوان بیوی مر گئی کتے کے کاٹنے سے. تو اب اگلے دن تعزیت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ. یہ ایک آدمی لائن سے نکل کے آیا، تو تعزیت کے لیے نا ہزاروں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے افسوس کرنے کے لیے. تو یہ لائن توڑ کے آیا اور اس سے کہتا ہے بھائی ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا مجھے، ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگایا، بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا. تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سارے کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں، یہ ابھی میں بیان کرنا شروع کر دیا تو موضوع چینج ہو جائے گا نا. کوئی خاتون بیچاری اتنی بری نہیں ہوتی کہ کتے سے کٹواؤ اس کو جا کے. لیکن بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ دیکھو نا، کتنی ٹینشن میں آئے ہیں لوگ. اچھا خیر، تو وہ میں ایم اے جینا روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ خاتون نا بات کر رہی ہے فون پہ کہ فلیٹ چاہیے، گاڑی نہیں گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے، پیسوں پہ بھی راضی، پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ، اور فلیٹ پہ بھی راضی کر لیا. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کس سے؟ لڑکے سے، کہ یہ کچھ ہمیں مہر میں چاہیے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لڑکے کا مطالبہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی اس صورت میں کروں گا کہ یہ سارا جہیز مجھے مل جائے. آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں کدھر کو جا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ لڑکیوں کو کوئی بھی ڈھنگ کا آدمی مل جائے نا، پوری دولت لٹانے کے لیے لڑکیوں کے ماں باپ تیار ہے. داماد انسان کا بچہ مل جائے ہمیں، بس کوئی بات نہیں، پیسہ دے دیں گے ہم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور جو دوسری کے لیے گیا ہوا ہے وہ لنگڑی لولی مانگ رہا ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا 4 شادیوں کا؟ نہیں آ رہی بات. وہ یہ شرطیں نہیں لگا رہا، وہ تو کہہ رہا ہے میں خرچ کروں گا. تو جب 2-3 شادیوں کا معاشرے میں رواج ہوتا ہے، مرد کا معیار گرتا ہے، عورت کا معیار بڑھتا ہے. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ تو لڑکی والے فلیٹ کیوں دے رہے ہیں اس بے شرم انسان کو؟ انہوں نے کہا پہلے ہی بچی لڑکی کی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے، اب ایک ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے تو اب وہ مجبور ہیں، تو فلیٹ دینے پر لڑکی والے آمادہ ہو گئے. اور اچھا لڑکی والے بھی عجیب ہیں، اکلوتے میاں پہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری کے لیے کوئی ڈھنگ سے کر کے نہ فلیٹ مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ دے رہے ہیں، وہ گاڑی بھی دے رہا ہے. میں نہیں دے رہا، وہ دے رہا تھا، جو بھی دے رہا تھا کہ یہاں میرے پہ رشتے ہیں، اچھا فلیٹ لکھ کے دے دو. صحیح ہے نا، فلیٹ لکھ کے دے دو. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو فلیٹ دے رہے ہیں، جو بہت کچھ دے رہے ہیں. نہیں میاں اکلوتا چاہیے تو پھر اکلوتا یہ والا ملے گا آپ کو جو ساری تمہاری پراپرٹی اپنے. اور پھر ایسا آدمی کیا بیوی سے محبت کرے گا یار، جو شروع میں ہی کم بخت فلیٹ اور گاڑیوں پہ دل دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ پہ لڑکی والے ایگری ہو گئے، گاڑی پہ آ کے گوٹ اٹک گئی ہے. لڑکا ضدی ہے، کہہ رہا ہے گاڑی چاہیے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں گاڑی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ تھا، میں نے کہا لڑکی کیا کتنی پڑھی لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ماسٹر کیا ہوا ہے لڑکی نے، ایم اے کیا ہوا ہے. میرا خیال تھا لڑکا کم از کم PhD ہوگا جو اتنے نخرے کر رہا ہے. میں نے کہا لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹیلر ہے، درزی ہے. درزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن درزی ہو اور شادی تمہاری ایم اے والے سے ہو رہی ہے اور پھر اس سے فلیٹ بھی مانگ رہے ہو، تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں. لیکن یہ آپ کی کھوپڑی مانے گی اس کو، حالات اسی طرف جا رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ جن صاحب نے کہا ہے نا دوسری کے لیے رشتہ چاہیے، خود تلاش کریں، ہو جائے تو بتا دیں.